الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم. تسی تھوڑا جا سامنے ہو جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں. دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری قبول فرمائے. آپ تمامی احباب کو سب سے پہلے گزشتہ جمعۃ المبارک کی کامیابیوں کی بہت بہت مبارک ہو. آپ احباب کی وجہ سے الحمدللہ 4 چاند کیا لگے، کئی چاند لگ گئے جناب پچھلے، اور پورے سال کے رونے دھوئے گئے جی الحمدللہ. اور ایمان کو وہ جلا ملی، ایمان کو وہ فرحت اور تازگی ملی کہ الحمدللہ جس کا نشہ 8 دنوں کے بعد بھی ابھی تک نہیں اترا. آج ایک بات میں نے انتہائی واجب الاحترام محترم پروفیسر صاحب سے میں نے گزارش کی، ریاض احمد صاحب سے. میں نے کہا آپ کو ہم نے بڑا مس کیا پچھلے جمعۃ المبارک کو. آپ تشریف فرما ہوتے تو جو برکات رہ گئی ہیں وہ بھی میسر آ جاتی. تو اللہ انشاءاللہ پھر آگے وقت لائے گا اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ شہنشاہ سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ جو منصوب ایک نیاز دی جاتی ہے جنہیں عرف عام میں کنڈے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ڈسکس کریں گے. اس سے اگلا جمعۃ المبارک معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے اگلا جمعۃ المبارک پھر بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں گے ولادت مولا کے حوالے سے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، دین کے اندر ایک اصطلاح ہے مجدد کی. مجدد کون ہوتا ہے، مجدد کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، اور مجدد ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا یا بس ایسے ہی یہ ڈھکوسلے ہیں سارے. اس موضوع پہ بات کرنی ہے. مجھے خبر ہے اس بات کی، میں جانتا ہوں کہ اتنی پیک کا کوئی موضوع بیان کرنے کے بعد آپ فوراً تربیتی کسی سیشن میں آ جائیں تو آپ کو وہ داد نہیں ملتی. تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ داد میں پورے سال کی پچھلے جمعے کو لے چکا ہوں، اب داد نہیں چاہیے. اب ان بچوں کو جو آپ سارے آتے ہو بڑی محبت کے ساتھ، آپ کو کچھ باتیں ایسی بتانے والی ہیں جو جوش میں نہیں کہی جا سکتی. اس کا تعلق آپ کے شعور کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ جتنی محبت دے سکیں اتنی محبت کے ساتھ سماعت کریں. رہ جائے گا مسئلہ ہمارے ذوق کا تو وہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ وہ انتظام کرتا رہے گا، بات ہوتی رہے گی. ایک بات یاد رکھیے گا، حق اپنے مزاج میں اکثریت نہیں رکھتا. یہ حق کا مزاج ہی نہیں قبلہ کہ اسے اکثریت تسلیم کرے. میں تیسری بار جملہ ایک کہتا ہوں، حق ازل سے اقلیت میں ہے، کم ہے. باطل
جب سے خالق نے بنایا ہے تب سے اکثریت میں ہے. باطل آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، باطل آپ کو قدم قدم پہ ملتا ہے. تلاش حق کی کرنا پڑتی ہے. اور اتنا مشکل کام ہے. میں نے کئی بار پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے، چکے ہو جی ذرا اس میں کچھ. میں بھی ایک ہفتے کا تھکا ہوا ہوں، آپ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. میں نہیں تھکا ہوا، میرا گلا تھکا ہوا ہے. حق کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے. بولیے. اور وہ جملہ میرا یاد کیجئے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، نماز پڑھنا آسان ہے. ویسے مشکل کیا ہے کہ آپ میلاد النبی کے جلوس میں ہوں یا محرم کے جلوس میں ہوں اور عین جلوس کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو جلوس میں جانا آسان ہے، اس سے نکل کر نماز پڑھنا مشکل ہے. بات سمجھے ہیں نا؟ اچھا، اور اس لیے میں نے دونوں کا نام لے دیا جی. میلاد والے دن ہم میں سے بھی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. وہ سمجھتی ہے میلاد النبی کا جلوس نکال کر ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا ہے، نماز دیکھی جائے گی، خیر ہے کوئی بات نہیں. جبکہ بتانے والوں نے یہ نہیں بتایا کہ میلاد کے جلوس کی کہیں سوال نہیں ہوگا، نماز کا سوال ہوگا. اسی طرح محرم کا جلوس ہے. محرم کے جلوس میں ہم اپنے ذوق کے لیے جاتے ہیں، مگر جب اذان آ جائے حی علی الصلاۃ تو اس کا حکم آ جاتا ہے وہاں جانا ضروری ہے. اب تو خیر اللہ نے یہ شعور دے دیا ہے کہ اب جلوس کے دوران نماز کی ادائیگی ہونے لگ گئی ہے. اب وہاں ایک نیا پھڈا ہے، کہتے ہن تسی عید پڑھن لگ پے ہو. ہاں بھئی میں مذاق نہیں کر رہا. وہ کہتے جی اب آپ عید پڑھنے، کیونکہ عید ہے میلاد النبی تو آپ پہلے ہی کہتے تھے. وہ جو کہیں فرض نماز کہیں ادا کی گئی ہے نا ظہر کی، اسے کہتے جی آپ نے تو عید پڑھ لی ہے. میں نے کہا چلو اگے تو نہیں سی پڑھی، ہن پڑھاں گے. ہمیں نہیں خطرہ اس بات سے کہ آپ کیا کہیں گے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری نیتوں کو ہمارا رب جانتا ہے. اسی طرح میرے دوستو، نماز پڑھنا آسان ہے. نظریں ملا کے سنیں جی. روزہ رکھ لینا آسان ہے، حج کر لینا آسان ہے. اور حج کے دوران تو بندے کو مزہ ہی بڑا آتا ہے. سونے دے در تے چلے ہیں، سونے دے در تے چلے ہیں. اور سونے دا در کر کر کے مزہ لے لینا وہ تو آسان ہی بڑا ہے. زیارتاں تے احرام باندھنے کا بڑا شوق ہے، یہ سارا کرنے کا بڑا شوق ہے. مگر اللہ کی عزت کی قسم، میرے اس بچے سے لے کر سارے دوستوں، افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا اہتمام آپ کو پورے سفر حج میں دعائیں یاد کروانے کا اور آپ کو ارکان حج ادا کرنے کا آپ کو اہتمام ہو رہا ہے نا، کاش اتنی بار آپ کو یہ بھی بتایا جاتا کہ حج ہے کس لیے. شعور حج بھی دیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ حج اللہ کیوں کروا رہا؟ اللہ تو وہاں موجود نہیں ہے. ہمارے جتنا اس طرح بولنے والا ملے گا کوئی نہیں آپ کو. اللہ وہاں موجود نہیں ہے جناب. اللہ جس طرح اپنی شان کے لائق وہاں موجود ہے، ویسے ہی اپنی شان کے لائق یہاں بھی موجود ہے. بات سمجھے یار، کچھ بات بولے ذرا. اللہ، اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، معراج کی رات جو حضور گئے ہیں نا، اگر آپ کہو جی اللہ سے ملنے گئے ہیں تو جہاں سے حضور گئے ہیں وہاں کون تھا؟ وہاں کون تھا؟ اور جہاں جہاں حضور جا رہے تھے کیا وہاں اللہ نہیں تھا؟ اگر کسی ایک جگہ پہ اللہ کو مقید کر دو گے تو یہ تو کفر کا عقیدہ ہے. یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ صرف عرش پر ہے. اگر اللہ عرش پر ہے تو فرش پر کون ہے؟ اس کے ظہور کے جلوے مختلف ہیں. واہ 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 واہ. اس کے ظہور کے جلوے مختلف ہیں. وہ جہاں چاہتا ہے جس جلوے سے چاہے وہ نمودار ہو جائے، اسے روکنے والا کوئی نہیں. یہ کہانی معراج کی اور ہے. اب اس پہ تفصیلاً بات میں معراج والے دن کروں گا. وہ جو موضوع ہوگا
مگر اس وقت جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل عبادت حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ پچھلے جمعے کی طرح بولیں جی، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے حق کے لیے کھڑے ہو جانا، کیونکہ حق کے لیے کھڑے ہونا اتنا مشکل ہے کہ مدینہ کی مسجد میں سارے ہی حسین کے ساتھ تھے۔ واہ 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 واہ۔ اور جہاں کربلا میں جا کر دیکھا تو 100 سے بھی کم تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا مصطفیٰ 100 سے بھی کم مسلمان چھوڑ کے گئے تھے؟ غدیر پہ تو 1.25 لاکھ تھے، غدیر والے دن تو 1.25 لاکھ تھے، اور مدینہ کی اپنی آبادی کتنی تھی یہ آپ نے کبھی پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور حسین راتوں رات بغیر بتائے نہیں گئے۔ جس دن یزید نے بیعت مانگی تھی اس کے بعد حسین 3 مہینے رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، مگر کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں عظمت حسین نہیں تھی، یا وجہ کیا تھی؟ مشکل کام ہے جناب۔ اور وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جس طرح کا تعلق چاہو گے، مثلا ہم بھی اس کے بندے ہیں، ابراہیم بھی اس کا بندہ ہے، ہمارے ایک بکرے پہ وہ راضی ہو جاتا ہے، ابراہیم سے 60 سال بعد ملنے والا بیٹا لے کر راضی ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہو تو پھر میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہر ایک کا نصاب ایک جیسا نہیں ہے میری جان، مختلف ہے نصاب سب کے۔ اس لیے حق کا یہ مزاج نہیں ہے، جس طرح میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جنازے کا بڑا ہونا اس کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے، کوئی اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے کہ جی جنازہ بڑا ہو تو اچھا ہوگا بندہ۔ اس کے اچھے ہونے کی علامات میں صرف جنازے کا ہجوم شامل نہیں ہے۔ اگر یہ کہو گے تو مولا حسین کے جنازے میں تو 3 نہیں تو 4 لوگ تھے، سارے 3 لوگ تھے غالباً۔ مولا سیدنا امام زین العابدین پڑھانے والے تھے، پیچھے 2 یا 3 افراد کھڑے تھے۔ یزید کا جنازہ بڑا تھا کیونکہ اقتدار وہاں تھا، باطل ادھر زیادہ تھا۔ جنازوں کا ہجوم صرف کافی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، بات پوری کر لیں، یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ہر بڑے جنازے والا صحیح نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ہیں، غازی علم الدین شہید کا جنازہ بہت بڑا تھا۔ غازی علم الدین شہید کے جنازے میں غازی صاحب کے متعلق جس نے لکھا ہے وہ کہتا ہے میں 17ویں صف میں تھا، میں 17ویں صف میں تھا، اور کہتا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صفیں گنی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس کا جنازہ بڑا ہو وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں، نہ کئی ایسے ہیں سارا شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اعلان بھی لوگ نہیں کروا پاتے، اور یہاں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ مگر یاد رکھیے گا، صرف جنازے کے ہجوم کو دیکھ کر آپ سمجھیں کہ یہ اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تقویٰ کیا ہے، طہارت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کے اندر کے معاملات کیا ہیں، وہ نہ ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا دوستو، آپ تھوڑا سا اس کو ذرا پچھلے مزاج کے مطابق لائیے، ذرا اللہ آپ کو زندگی دے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ آپ اسلام کو بطور مذہب لیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسلام کو بطور دین لیں۔ مذہب میں اور دین میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب تہذیب و تمدن کا پابند ہوتا ہے، آپ کی رسمیں رسومات تہذیب ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ کہ پی میں جاؤ تو تہذیب الگ ہے، آپ سندھ میں چلے جاؤ، میرا پچھلا ہفتہ اس سے پچھلا ہفتہ سندھ میں گزرا ہے، ان کی تہذیب الگ ہے۔ اب اس سے پچھلا یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے، یہ پچھلے جمعہ سے یہ کہ پی میں گزرا ہے، ان کی تہذیب الگ ہے۔ کل رات سے میں بلوچستان چلا جاؤں گا تو ان کی تہذیب الگ ہے۔ ہر ایک کی رسمیں الگ ہیں۔ تہذیب کا تعلق ہے رسموں کے ساتھ۔ دشمن آپ کا چاہتا ہے کہ آپ اسلام رسموں والا رکھو، 8 دن کے بعد مسجد جاؤ، جمعہ پڑھاؤ، کوئی ایک آدھی تسبیح روز کی پڑھ لو،
اور اگر کوئی آپ کے 5-6 بچوں میں سے کوئی ایک آدھا حافظ بن جائے تو سمجھو آپ سارے ہی بخشے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے یہ بات، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ آپ اسلام میں برکتیں سمیٹتے رہیں۔ پھوک مارے ہو جی ذرا اس نو، دم کرے ہو جی ذرا اس نو، اے ذرا بوتل دے وچ دم کرے ہو جی ذرا، میں دم کروایا ماں، میں پھوکا مروایا ماں، اس طرح کا اسلام دشمن آپ کو چاہتا ہے۔ ہاں، کوئی ایک قبر دیکھی، اس قبر پہ میلے لگا لیے، دشمن چاہتا ہے کہ آپ انہی چکروں میں پڑے رہیں۔ دین کیا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا اگر 7 سال کا بچہ بھی ہو تو باشعور ہو۔ نہیں، اب آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ اتنا بھی بولو تو چلے گا جی، یہ تو آپ میری توقع سے زیادہ بولیں۔ دین آپ کو شعور فراہم کرتا ہے، دین آپ کو اتنا شعور دینا چاہتا ہے کہ آپ مسجد سے نکلیں، بلکہ اپنے گھر سے نکلیں مسجد کے لیے، اور راستے میں کسی کی لٹتی عزت کو آپ دیکھ لیں تو دین آپ کو کہتا ہے نماز چھوڑ دے، نماز چھوڑ، عزت بچا۔ مالک کیوں؟ اس نے کہا نماز کی قضا ہے، عزت قضا کوئی نہیں کرتی، عزت لٹ جائے گی تو دوبارہ قضا کیسے ہوگی؟ نماز کی تو قضا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، نماز قضا ہو جائے تو فدیے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں جناب، بیٹھا کس لیے ہوں۔ نماز قضا ہو جائیں، مثلا قضاء عمری ہے آپ کی عمر ہے 60 سال، آپ نے کہا 20 سال میں نہیں پڑھ سکا نمازیں، تو اب دن میں 5 ہیں، ادھر بھی 5 ہی نے جی، دن میں 5 نمازیں، حساب لگا لیں۔ مولانا صاحبان سے، مفتیان صاحبان سے جائیں، اللہ کی قسم آپ کو فی نماز کا ریٹ بتائیں گے۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، سیریس بات آپ سے کر رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ کہتے جی وہ فدیہ ادا کر دیں، تو وہ فدیہ کہتے جی کتنا ہے؟ وہ کہتے جی اتنے پیسے ہیں، اس حساب سے آپ کی 20 سال کی نمازیں تھوڑی تھوڑی کر کے قسطوں میں بھی ادا کر دیں تو ہو جائے گا، انسٹالمنٹ بھی چل جاتی، وہاں تو فدیہ بھی چل جاتا ہے، مگر لٹتی عزت، اگر عزت لٹ گئی تو بتا فدیے سے پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ ادھر سے سانپ آ گیا قوالی کے دوران، میں حیران ہوں یار، ایسی عجیب سی منطق سے قوالی ہو رہی تھی، ادھر سے سانپ نکل آیا، انہیں جی بیٹھا رہنے دو، قوالی سننا آیا ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کے دوران سانپ نکل آئے، پوچھ شریعت دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے نماز توڑ دے، پہلے سانپ کو مار۔ پتہ نہیں کیا سنتے ہو یار آپ لوگ، نماز توڑ پہلے سانپ کو مار۔ بابا اگر وہ سانپ مارنا ضروری ہے تو ایک اژدہا اندر بھی بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ اس لیے یاد رکھنا، دین شعور فراہم کرتا ہے، اور اگر آپ گھر سے نکلیں، چلو عزت کا معاملہ بھی بہت بعد کا ہے۔ آپ نے دیکھا اس نہر میں نہر فرات کی بات بھی نہیں کرتا، اس نہر میں ایک کتے کا بچہ جاتا ہوا، اس کی جان آپ نے بچا لی، تو اگر آپ اس کو مرتا چھوڑ کر جامع مسجد زینب میں آ گئے، آپ کو مفتی صاحبان کہیں گے سبحان اللہ کیا پکا مومن ہے، آپ دین سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ککھ نہیں کیتا، پہلے اس مرتے ہوئے کتے کو بچاتا، پھر فرض آ کے ادا کر لیتا، کیونکہ اس کی قضا ہے، اس کی جان چلی گئی تو قضا ہی کوئی نہیں۔ یہ چیزیں رسموں والے اسلام میں نہیں پتہ چلتا، یہ بیداری شعور ہو، کوئی شعور بیدار کر رہا ہو تو وہ بتاتا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کے وصال کے بعد میں با یزید بسطامی کی بات کر رہا ہوں، سلطان الاولیاء کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت با یزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام با یزید ہے؟ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یزید، اب ہم کیا کریں، ہمارے ذہنوں میں ایک ہی یزید ہے۔ اور میرے پیارے بچوں، جو 72 شہداء ہیں نا کربلا کے، ان میں بھی 2 یزید نام کے ہیں۔
عرب کا دستور تھا، وہ یزید کا نام رکھتے تھے۔ یہ تو آہستہ آہستہ جب کرتوت سامنے آئے نا اور یزید نفرت کا نشان بنا تو اب لوگوں نے چھوڑا ہے۔ ابھی ہم وہاں ابھی بیٹھے ہیں، ابھی ادھر سے مولوی شروع بھی ہو گئے کہ نہیں یزید ٹھیک تھا۔ میں کہا رکھ لو پیو دا نام، پھر جس طرح اچھا لگتا ہے رکھ لیں آپ کا، ہم تو نہیں رکھیں گے۔ مگر با یزید بستامی کو صرف نام کی وجہ سے نفرت کرنا بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ آپ نے کہا ماں سیدھی سادی ہے ایسی، ماں نے رکھ دیتا با یزید، اور یہ بھی کل پرسوں پتہ چلا قبلہ کہ نام ان کا با زید تھا، غلط العوام ہو گیا ہے، با زید تھا، کتابت کی کہیں غلطی ہو گئی ہے، غلط العوام ہو گیا۔ اللہ والے پھر اس بات کو چھوڑتے نہیں، وہ کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا تو خیر ہے کوئی بات نہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام با یزید ہے، آپ نے فرمایا نام ہی با یزید ہے، ہوں میں با حسین۔ اللہ زندگی دے یار آپ کو، اللہ آپ کو زندگی دے۔ با یزید بستامی کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا بتائیے کیا حال بنا، کہنے لگے اللہ کی صفت قہاریت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ استغفر اللہ۔ سارے عمل اللہ نے دیکھ لیے، اللہ نے فرمایا با یزید اس عمل میں ایک عمل بھی ایسا نہیں کہ میں تیری بخشش کروں۔ با یزید بستامی سے کہا اللہ کے نیک بندو سوچو، کہ با یزید کوئی عمل لا جس عمل کی بنیاد پہ تیری بخشش کروں۔ با یزید بستامی کہتے میرے مالک تجھ سے کچھ اوجھل ہے، سارا کچھ تو تیرے سامنے ہے، اب میں کہاں سے لاؤں؟ تو حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا چل با یزید تیرا ایک عمل میری نگاہ میں آیا ہے، میں اس کے صدقے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے کہ تو سردیوں کی ایک رات سونے لگا تھا، تو اپنا دروازہ بند کرنے لگا، تو نے دیکھا باہر بلی کھڑی ہے، تیرے دل میں خیال آیا سردی میں کہاں رہ جائے گی، تو نے دروازہ کھول کر اسے بھی ایک رات اپنے گھر پناہ دے دی۔ تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، جا اس کے صدقے میں تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بلی پہ رحم کرنے والی یہ بات سن کر جس قوم کو میں سنا رہا ہوں، یہ قوم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ مولوی کا اسلام اور ہے، فقیر کا دین اور ہے۔ مولوی کے اسلام میں آپ کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ نماز کی تیاری میں شامل کیا کیا چیزیں ہیں۔ آپ کو مولوی کے اسلام میں بتایا گیا ہے پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، خدا کی عزت کی قسم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ آپ کو جو کہے کہ جی ننگے سر نماز نہیں ہوتی، حضور کے سر پہ امامہ تھا مگر حضور نے سامنے رکھ کے نماز پڑھ لی، اس وجہ سے پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کبھی ننگے سر پڑھنی پڑ جائے تو نیت حضور کی سنت کی ادا کر لو۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار آپ لوگ، شعور بیدار کرنا ہے۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے ہمیں بھی آج تک بتایا گیا کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو انگل مار کے کٹ دیو بار، کٹ دیو بار جی، ہو وہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میں کہا تسی تو نہ بنے آج تک۔ اعتکاف کے دوران قبلہ حضور نے بتایا، فرمایا عادت نہ بناؤ مگر کبھی کبھی نیت کر لو کہ حضور نے بھی کھڑے ہو کے پیا ہے۔ اچھا دوگلا پالیسی قبلہ شاہ صاحب اتنی ہے کہ پانی کھڑے ہو کے نہیں پینا، اور جس بخاری کے نام پر پورا دین کر دیا ہے اس نے ایک حدیث بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے والی نہیں لی۔ کھڑے ہو کے بخاری میں بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث ہی کوئی نہیں، اس نے ساری حدیثیں لی ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی، وہاں تو نہیں لے رہے۔ کیوں؟ اپنا دل نہیں مانتا، جہاں اپنا دل نہ مانے وہاں منڈا منڈا پا چھڑو۔ من مرضی کا دین جو لینا ہوا نا، کیوں؟ باشعور قوم آپ کو مولوی تیار نہیں کرے گا، آپ کو کرے گا لکیر کا فقیر، جس طرف اس نے لگا دیا آپ پیچھے لگ جاؤ، اگر ہماری بات نہ مانی تو کافر ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ایک نہ منو ساڈی، بس خدا اور مصطفیٰ کی مانتے رہو، بس ہمیشہ رہو گے۔ یہ جو بیداری شعور ہے نا، اس کے لیے نہ سائز کی ضرورت ہے نہ خاص وردی کی ضرورت ہے۔
وہ نماز کی تیاری میں آپ کو سر ڈھانپنا لازم کرے گا. وہ آپ کی نماز میں، اور آپ بھی ایسے بھولے بھالے پنچھی ہیں، اتنے بھولے بھالے ہیں کہ 7 سال آپ کو میں کہتا گزر گیا، یہ 7واں سال ہے. میں کہتا ہوں وہ خدا کے بندو، ایک دن تو جا کے مولانا صاحب سے پوچھو. ایک بات آپ ساری زندگی ہمیں کہتے رہے ہو. ہمیں ایک فقیر سا بندہ آتا ہے جامع مسجد زینب میں، اس نے کہا ہے تمہاری اور ہماری نماز میں ایک فرق ہے، تم دیکھتے ہو کہ کپڑا پاک ہے کہ نہیں، تمہاری نماز کی تیاری ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہے یا نہیں. تمہاری نماز کی تیاری میں ہے امام جڑا اگے نماز دے وچ نا ویکھو چھوٹی تو نہیں، یہ تمہاری تیاری ہے. اور بیداری شعور کی کرۂ ارض پہ سب سے بڑی تحریک منہاج القرآن کے مطابق ہماری تیاری یہ ہے کہ جب تو مصلی پہ کھڑا ہو تو تجھے پتا ہو انعام والے کون ہیں، غضب والے کون ہیں. اسلام کے مطابق نماز منزل ہے. چٹھا صاحب، اسلام کے مطابق بول، نماز منزل ہے. اللہ کی عزت کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، دین کے مطابق نماز منزل نہیں، نماز راستہ ہے. او بھائی نماز راستہ ہے، منزل اللہ ہے. منزل ایک نماز نہیں جی، ہر عمل راستہ ہے منزل پہ پہنچنے کا. میں مثال آپ کو پہلے دے چکا ہوں. ہارون آباد چشتیاں سے آنا ہو تو 5 راستے ہیں، جو راستہ مرضی اختیار کر لو، کیونکہ راستہ منزل ہی نہیں، منزل تو جامع مسجد زینب ہے. نماز منزل نہیں ہے. اگر نماز منزل ہے تو مجھے ایک بات بتا، تو اذان کی آواز سن کے آیا تھا، تو نے اسلم صاحب کی آواز سنی حی علی الصلاۃ، تو اٹھا بسم اللہ جی الحمدللہ جی وقت ہو گیا جی، آپ نے وضو کیا، وضو کر آ کے آپ بالکل فریش ہو کر، اسی بھی فریش ہی ہو کے آئے ہیں جی، آپ فریش ہو کر مسجد میں آ گئے، یہاں پورے اہتمام کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی، آپ نے کہا اللہ اکبر. اسے کہتے تکبیر تحریمہ. کیا کہتے ہیں؟ اور تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی تکبیر. کیا حرام ہے؟ اس کے بعد کھانا حرام ہے، اس کے بعد کسی اور سے بولنا. حاجی صاحب ایک جملہ ہے، شاہ صاحب آپ سارے دعا دے دیں گے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اس کے بعد کھانا حرام ہے، اس کے بعد کسی اور سے بولنا. نماز کے اندر پھر کھڑے ہو کر کسی کو سوچنا حلال کیسے ہو گیا؟ اللہ 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 کامیابی دے آپ کو، اللہ آپ کو زندگی دے. کسی کو اور کو سوچنا کیسے حلال ہو گیا؟ اچھا تو یہ تو سوچ پہ تو پابندی نہیں، گندی سوچ پہ تو پابندی ہے. اگر نماز میں کھڑے ہو کر بھی سوچتے ہو ایدی نہیں ہو رہی، میری ہو رہی ہے. اچھا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، مزید کھولتا ہوں جی. آپ نماز میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کے بعد بھی اے وابی کھلوتا ہے یار، میں بھی کوئی نمازی ہوں، اس پاس شیعہ آ گیا، اس پاس وابی آ گیا. جس نے تجھے اس چنگل میں پھنسایا ہے وہ تیرا دشمن ہے. ہم کہتے ہیں جو مرضی کھڑا رہے، او تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے، تو اپنے اس مردود کا ذمہ دار ہے. یہ جو تیرے بس میں نہیں نہ آ رہا، اس کا تو ذمہ دار ہے. اس پہ تو تیری آج تک کبھی پابندی لگ نہیں سکی، اس کو تو سیدھا کر نہیں سکا. تیرے ساتھ کھڑے پتہ نہیں وہ راضی ہو تو شاید انہی کی وجہ سے تیری نماز قبول کر رہا. شعور یہ نہیں کہتا. مذہب میں اور دین میں یہ فرق ہوتا ہے میری جان. آپ آئے نماز میں، آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد شروع کر لیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک. انجی پڑھ دیو کہ میں کو بکرا پڑھی جانا جی. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ کی توحید ہو گئی، تسبیح ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک لفظ چشتی صاحب آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ شاید پیار زیادہ دیں گے. میں نے کہا مولانا صاحب سے ایک بار پوچھا تھا، میں نے کہا جب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہوں میرا خیال شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، بتائیے میری نماز ہو جاتی ہے؟
औखी जी गल एक मैं कहन लगा, पर चलो मैं छुपा जाना यार। मैं कभी शैतान की तरफ ख्याल जाता है। मौलवी साहब थे ना एक बार, हर बार कहते ओ शैतान दुश्मन जे दी ना मन्ने हो। कोई साढ़े वर्गा तिखा निकलिया जाके कहता है पता नहीं मौलवी साहब 7 दिन हो गए ने, रोज शैतान आके कहता है वो जो तेरा वड्डा कलगी वाला बकरा नहीं, वड्डी दाड़ी वाला, वो मौलवी साहब नूं दे छड़। आंदा नहीं एडी भी नहीं दुश्मन दी, कदे कदे मन भी लेनी चाहिए। खुदा का नाम मानो यार। मैंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं लफ्ज़ शैतान मुंह से निकालता हूँ, मेरा तसव्वुर शैतान की तरफ जाता है। मौलाना साहब मेरी नमाज हो गई? कहता हो गई। मैंने कहा ऐसे अकीदे को आग लगा, शैतान के तसव्वुर से हो जाती है, जिसकी वजह से कायनात बनी है, उस मुस्तफा का तसव्वुर आ जाने से नमाज नहीं होती होगी। अच्छा आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से पहले आपने सारी तारीफ कर ली। आप तो उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, अब क्या मांगते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक मेहरबानी करके सिरात मुस्तकीम ही वखा छड़। अब तो मानना यार कि नमाज सिरात है, सिरात मुस्तकीम नहीं है। आपने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चूंकि उसकी सारी तारीफ व तौसीफ कर चुके थे, तस्बीह व तहलील कर चुके थे, उसको रहम आ गया अपने बंदे पर। प्रोफेसर साहब आपका शफकत भरा हाथ अपने सर पे लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसको रहम आ गया अपने बंदे पर। उसने कहा अच्छा बंदे चल, तेरा सफर ही, तेरा पेंडा ही मुकामा, तेरा पेंडा मुकामा। सीधी जी गल ही की मंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम चाहता है तो क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये इंसान का अपना मुकद्दर है, सारी जिंदगी कोई काबे के अंदर आंख खोले ही हक को देखकर, और कोई आखिरी उम्र तक मरते दम तक नबूवत पे शक करता रहे। ये अपना अपना मुकद्दर है। जो पहले दिन मान ले वो अबू तुराब है, और जो आखिरी लम्हे तक शक करता रहे वो अबू जहल है। सलामत रहिएगा। मैंने कहा मेरे मालिक एक बात की समझ नहीं आई, सरापा सवाल बनकर तेरी बारगाह में। अबे लोग, मैं इतनी बात कह देता हूँ लोग हैरान होते हैं, फरूकी साहब तुसी भी पूछ लेंदे हो, शुआरा इसे तखय्युल का नाम देते हैं। मैं इकबाल ने कहा था कल एक शौरीदा ख्वाबगाह नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र और हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, गज़ब हैं ये मुर्शिदान खुद भी, मुर्शिदान खुद भी। खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। ये अपना अपना तखय्युल है, हर एक का कहीं से कहीं तक चला जाए। तखय्युल में मुस्तफ़ा से बात हो सकती है, खुदा से बात हो सकती है। इकबाल कहता है मुझे पकड़ के फरिश्ते ले गए बारगाह मुस्तफ़ा तक। मैंने कहा चलो एक तो बात मानना, बगैर दाढ़ी के भी बंदा मुस्तफ़ा की बारगाह तक चला जाता है। अल्लाह तेरा भला करे यार। मगर तू मानता 40 साल के बाद जाके है ना। इकबाल जब तक वे किथे जा सकता है जी, ए किथे जा सकता है जी, एक दी तो दाढ़ी कोई नहीं। वो जब बुलाते हैं ना तो फिर दाढ़ियां देख कर नहीं बुलाते, वो जब हाल पे करम कर देते हैं ना तो फिर उनका बेयार करम कुछ और है। अल्लाह अकबर। सिरातल लज़ीना, अल्लाह ने कहा आसान सी बात है, सिरातल लज़ीना अनअमता, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं। फिर समझ लें जरा। हम गए थे अल्लाह की तरफ, ये घर किसका है, बारगाह किसकी है, खड़े किसके हुजूर थे। जो बंदा कहे मुस्तफ़ा की नमाज पढ़ी है वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा माबूद नहीं है, माबूद अल्लाह है। खड़े उसकी बारगाह में थे। जी गैरुल्लाह की कसम नहीं उठानी चाहिए, गैरुल्लाह की तू कसम दी गल करी जांदा है, वो भेजिया ही गैरुल्लाह दे पासे उस।
اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت، کچھ میرے بندے ایسے ہیں جن پر میں نے انعامات کی بارشیں کرتا ہوں۔ بس تو ایک کام کر، کوئی ایک آدھا بندہ نعمت والا تلاش کر لے، بس اس کی طرف تو چلا جا۔ 100 کا قاتل صرف چلا تھا اس طرف، 100 کا قاتل صرف چلا تھا اس طرف، پھر عمل کوئی نہیں تھا جناب۔ کیا تھا؟ صرف وہاں چلا تھا، صراط الذین انعمت کی طرف چل پڑا تھا، مگر اسے یہ پتہ چل گیا تھا، انے واہ نہیں گیا، اسے یہ پتہ چل گیا تھا انعام والوں کی بستی وہ ہے، غضب والے ہائے ہائے ہائے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے یار، خوش رہیں آپ۔ میں کم از کم زندگی میں اب آپ سے یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میرے سامعین میری بات نہیں سمجھتے، آپ مجھ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں میری بات کو، اور اللہ آپ کی سماعت کو مزید عروج بخشے۔ میں نے کہا میرے مالک صاحبان نعمت کون ہیں؟ اس نے کہا قرآن پڑھ۔ صاحبان نعمت آبدہ پیر نہ رکھیے، جو قرآن کہے وہ مانے نا، کیونکہ قرآن کو نہیں بدلنا، اپنے عقیدے کو بدلنا ہے۔ قرآن کو عقیدوں کے مطابق نہیں ڈھالنا، اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے۔ وہ مسلمانیت اور ہے جو خالی امام بارگاہ میں جانے سے بندہ کافر ہو جائے، تے اسی تو جمعہ تو بعد جانا جی، تو جنہاں کو فکر ہوئے نا پورے، اچھا میں نام نہیں لیتا، مجھے بھی 2-3 کالیں آئیں، او جی فتوے کچھ لگ رہے ہیں، میں کہا تیرے تے تھوڑے لگنے نے، میرے تے لگنے نے تو میں نو جا لین دے، پھر کی ہویا؟ پچھلے جمعے بھی کئی کہہ رہے تھے وہ یہ تو ساری شیعوں والی بات ہے، میں کہا چلو ہون تے مننے ہونا کہ جڑا بھی مولا دی گل کرے انہوں تسی شیعہ ہی کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں علماء اہل سنت، سانو اہل سنت تسی نہ رہن دیو، خالی نہ رہن دی حد تک ہی رکھو۔ فاروقی صاحب آ گئے علماء اہل سنت، علماء اہل سنت ناروں کی حد تک اگے پیچھے پورے شیعے۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار، تھوڑا سا صحابہ کا ذکر کر دیا تو میں اہل سنت ہو گیا، تھوڑا سا حضور مولا کائنات کا ذکر کر دیا تو پکا شیعہ بن گیا، توحید کا نام لے لیا تو میں پکا وہابی ہو گیا، پھر میں نے کوئی اگر اس طرح خالی میلاد کی بات کروں تو پھر میں توڑی میں ایک میچ ہوں، پھر میں پکا بریلوی ہوں۔ خدا کا نام مانیا، انسان کو انسان ہی رہنے دے یار، اپنی معراج اپنے آپ کو پہچان تو صحیح نہ یار۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے خدا کو پہچانا ہے۔ تو خدا کی پہچان کی خاطر کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے رب تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلے کے، دیکھ تو صحیح اپنی طرف کو، اندر دیکھ، جھانک کے دیکھ تو صحیح۔ اچھا میں نے کہا مالک صاحبان نعمت کون ہیں؟ اس نے پھر اس کا جواب سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں دیا ہے۔ اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ جو کہہ دے، جو اطاعت کر جائے اللہ کی۔ اب میرے اس بچے سے لے کر آپ سمیت بچے، میرے وہ آخری میرے بھائی تک، مجھے بتا تو اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے اگر درمیان میں واسطہ رسالت نہ ہو تو؟ تجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے یہ کام کہا ہے؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، کر تو سکتا ہے مگر کرتا نہیں۔ ثاقب کرتا نہیں، کر سکتا ہے، کئیوں کے ساتھ اس نے کی نہیں، کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں۔ وہ تو تجھ سے ڈائریکٹ تیری توحید نہیں لیتا، وہ بھی کہتا ہے محبوب قل تو ان سے کہہ ہوا اللہ احد، یہ تیرے کہنے پہ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ وہ تو ڈائریکٹ تیری توحید نہیں لیتا، واسطہ رسالت کو نکال دو گے تیری توحید میں کچھ سوائے لفظ توحید کے کچھ نہیں بچے گا۔ رسالت کا واسطے کے بغیر تک نہیں حاصل ہوگا جناب۔ اس نے کہا من یطع اللہ والرسول، مالک تیری اطاعت کیسے کہے؟ اس نے کہا میرا ماڈل ہے نا رسول، میرے رسول جو کہہ دے وہی میرا کہنا، جس بات سے روک دے وہی میں روک رہا ہوں۔ مصطفیٰ چلے تو چلنا تیری لیے سنت بنتا ہے، میں چلتا نہیں مگر میرا مصطفیٰ تو چلتا ہے، میں کھاتا نہیں میرا مصطفیٰ تو کھاتا ہے، میں پیتا نہیں میرا مصطفیٰ تو پیتا ہے، میرے بیٹے نہیں مصطفیٰ کے تو ہیں نا۔
میرا بھائی کوئی نہیں، مصطفیٰ کا تو ہے نا، میری بیٹی کوئی نہیں، مصطفیٰ کی تو ہے نا۔ مالک تیرا حیا، اس نے کہا مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا کر جا، میں تیرا حیا کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا والرسول، رسول کی اطاعت۔ پھر کہا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اور اگر انعام والے لوگ دیکھنے ہوں تو رسول کے آس پاس دیکھ، رسول کے ارد گرد دیکھ۔ پھر کون؟ کہا سب سے پہلے من النبیین، صاحبان نعمت میں پہلا نمبر نبیوں کا ہے، پہلا نمبر۔ اور کوئی اگر یہ کہہ دے کہ جی میں نظام نبوت کو مان گیا ہوں، دو لفظ ہیں، یاد رکھنا، وقت کم ہے۔ ایک ہے نظام نبوت، ایک ہے مقام نبوت۔ نظام نبوت میں نماز ہے، نظام نبوت میں روزہ ہے، نظام نبوت میں سارا جو مصطفیٰ کی شریعت ہے، کسی کی جان بچانا، جانور کے حقوق کا خیال کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، یہ نظام نبوت ہے۔ ایک ہے مقام نبوت۔ جو بندے جاگ رہے ہیں وہ مجھ سے بات کریں جی۔ میں نے کہا میرے مالک، انتہائی عاجز بن کر تیری پاک بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، بندے تو وہ سچے ہونے چاہیے جو صرف تجھے منوانا چاہیں، بندہ تو وہ سچا ہونا چاہیے جو صرف تجھے منواتا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، ابلیس اور اس کی ذریت کی یہ عادت ہے، یہ مجھے مانتے ہیں، میں جن کو منوانا چاہتا ہوں انہیں نہیں مانتے۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا جی، اللہ نے جس کو منوایا تھا اسے نہیں مانتا تھا، اس کو سجدہ نہیں کہا، تو کروا لے جتنا مرضی کر، تو سجدے دے لائق ہے۔ اس کے بس پھر ہی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے تجھے میرے کہنے کا کوئی پاس نہیں، تیری نظروں میں میری کوئی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کر تو کرنا۔ آپ سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، جب سجدے کا وقت ہو جائے تو وہ کہتا ہے سجدہ کر تو کرنا جی، نہیں سمجھے یار؟ اس نے بھی کہا تھا نہیں، وہ چلو اس کا موقف الگ تھا، مگر تھوڑی دیر کر کے ہم بھی اس کی بات کو نہ مان کر کبھی سمجھنا اگر پورے پورے شیطان کے نہیں ہو رہے تو تھوڑے تھوڑے تو شیطان کے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو ولایت نماز کے بغیر نہیں ملی۔ آپ کو دیکھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ولایت کے معاملے میں بڑے کچے ہیں، ہم نام بڑا لیتے ہیں، دنیا میں کسی کو ولایت نماز کے بغیر نہیں ملی۔ شریعت، طریقت اور شریعت کو الگ الگ کرنا ایسے ہی ہے جیسے انگریز نے نا مدرسوں سے دنیاوی تعلیم الگ کر لی ہے۔ پہلے ایک ہی جگہ ہوتی تھی، وہیں شیخ الاسلام بنتے تھے، وہیں انجینئر بنتے تھے، وہیں وکیل بنتے تھے، وہیں سب کچھ ہوتا تھا۔ انگریز نے کہا دنیاوی، وکیل، انجینئر یہ سارے الگ کر لو، ان کو دو دی اسلام، مذہب دو، فقہ دو، یہ فقی معاملات میں الجھیں۔ یہ شلوار اوپر نہیں تھی اس کے لیے اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے کالر پہنا ہوا تھا اس لیے نماز نہیں ہوئی، یہ تو چمچ سے کھاتا ہے ہاتھ سے نہیں کھاتا، اس نے روٹی کھان لگے اپنا سجا گوڈا کھڑا نہیں کیتا۔ ان معاملات میں پھنسا کر آپ کو اصل حقائق سے ہٹا دیا۔ طریقت اور شریعت کے معاملات الگ الگ نہیں ہیں، طریقت بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، اور وہ طریقت کون سی پوری ہے جو شریعت کے علاوہ ہو؟ غلط ہے۔ آپ سے کسی نے غلط کہا ہے، آپ شعور کی بات لیں گے نا آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا، بس سٹیپ لگے گا، ایک سٹیپ شریعت کا ہے، پختہ ہو جائے تو طریقت بنتی ہے۔ مگر تو اوپر سے نیچے آنا چاہتا ہے، اللہ تجھے نیچے سے اوپر لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا ثم رددناہ اسفل سافلین، میں نے تجھے گھٹیا جگہ پہ رکھا ہے، اب منزلیں تو طے کر۔ تو پہلی سیڑھی چھوڑ کر اگلی سیڑھی پہ قدم رکھنا چاہتا ہے جی، اور شریعت مولویاں دا کم ہے، اسی طریقت والے ہیں، جھوٹا ہے، تو غلط ہے۔ اس نے کہا من النبیین، صاحبان نعمت نبی ہیں، اور نبیوں کو ماننا ہو تو خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نظام نبوت کو مانو اور مقام نبوت کو نہ مانو۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ کہتا ہے یہ بندہ منافق ہے، منافقوں میں نام لکھتا ہے۔ آپ کہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے اس کی بھی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ اس نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
محبوب جب ان لوگوں سے کہا جائے نا تھوڑا جہا ہیلپ وہ خیر ہے، منہ گوڈیاں نو دے گئے ہو سارے، ہن میں ہر جمعہ تے تیرا رجب دا نہیں پڑھا سکتا جی، تھوڑی سی بات شعور کی بھی شعور کی بات آ جائے تو پھر اوکھا اوکھے تنگ تنگ ہونے لگ پہن دے، شعور کی بات بھی لیا کریں اسی طرح جس طرح آپ نے ذوق کی بات لی ہے۔ یہ شعور کی وجہ سے یہ ہے کہ تیرا رجب کو اس طرح مناؤ کہ کبھی پورے لوگ آ کے کہیں ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا جو اسی کیتا کدے کسی نے نہیں کیتا، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں یہ توفیق دینے والی جو ذات ہے بس اس نے کرم کر دیا، ہم نے کر لیا۔ مگر آپ لوگوں نے کہا جی پورے ہارون آباد میں اس طرح کا جشن کوئی نہیں ہوا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں، مگر اس کا بات یہ تھوڑی ہے کہ ہر جمعۃ المبارکوں میں ایک ہی موضوع رکھوں گا۔ شعور کی بات لیں گے تو وہ تھوڑی سی اس طرح ہوگی کڑوی گولی۔ اللہ نے اب اپنے کردار کی بات آ رہی ہے، اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، محبوب جب ان سے کہا جائے تعالوا آ جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے محمد پر، اسلام کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، جو نظام اس نے دیا ہے اس کی بات آ جائے تو کیا کریں گے؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، دو آپشن دیے جائیں، دونوں کی طرف آؤ، اس پر بھی آؤ جو اللہ کی طرف ہے اور اس کی طرف بھی آؤ جو اس کی رسول کی طرف ہے۔ اور آسان کروں، قرآن کی طرف بلایا جائے اور صاحب قرآن کی طرف بلایا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے نعمت۔ اللہ صاحب نعمت نہیں، کافر ہو جاؤ گے، اللہ مالک نعمت ہے، صاحب نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آ جاؤ اس کی طرف جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، عام منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، محبوب یہ تیری بارگاہ میں جانے سے گریزاں رہتے ہیں۔ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک آ جائے گا تو ان کی فیکٹریاں چل پڑیں گی، مسجدیں، ان کے مدرسے، ان کی راتیں جاگیں گی، یہ شب توبہ کا اہتمام کریں گے، یہ قرآن سننے کا اہتمام کریں گے، کیونکہ قرآن سمجھ میں جو نہیں آتا۔ یہ محبوب میری طرف تو آتے ہیں، تیری طرف نہیں جاتا۔ محبوب جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ میری طرف آ جاؤ اور میرے محبوب کی طرف آ جاؤ، محبوب اور لوگوں ہارون آباد والو، اللہ وحدہ لا شریک خود فرما رہا ہے کہ محبوب ان کی نشانی یہ ہے کہ میری طرف آتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے، اور میں وحدہ لا شریک ہو کر کہتا ہوں جو میری طرف آئے اور تیری طرف نہ آئے، دفع ہو جائے میری بارگاہ سے، وہ منافق ہے، جھوٹا ہے، وہ اپنی جگہ پہ غلط ہے۔ پھر تعالوا الی ما انزل اللہ میں توحید آ گئی، رسالت آ گئی، نظام آ گیا، قرآن آ گیا، وإلی الرسول میں مقام آ گیا۔ دنیا میں یاد رکھنا، کوئی نفاذ شریعت کہے، کوئی نظام مصطفیٰ کہے، کوئی نظام مصطفیٰ کہے، کوئی مصطفوی انقلاب کہے، یاد رکھنا جب تک مقام نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا نظام نبوت کبھی نافذ ہو سکتا ہی نہیں۔ منہاج القرآن کے مشن سے ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا چل سکا کہ ہمارا نعرہ ہے انقلاب کا، اور وہ انقلاب خونی انقلاب نہیں ہے، مصطفوی انقلاب ہے، اور مصطفوی انقلاب مقام نبوت کے تحفظ کے بعد ہم نے لیا۔ ہم نے 40 سال لوگوں کو مقام نبوت سمجھایا، ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ کرنے کے بعد حضور شیخ الاسلام سے پوچھا گیا تھا آپ نے منہاج القرآن کیوں بنائی ہے؟ آپ نے 3 لفظ کہے تھے، اوکھے سوکھے ہو کے نگل لے ہو۔ میں آپ لوگوں کا 14 سالوں میں مزاج ہی نہیں سمجھ سکا تو پھر میں اس جگہ پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، مگر 3 باتیں حضور شیخ الاسلام نے کہا، یہ 3 ستون لے کر میں نے منہاج القرآن کی بنیاد رکھی ہے۔ ٹوٹل منہاج القرآن کا مشن سمجھنا ہو تو 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے تعلق باللہ۔ اس بچے کا، آپ کا، سب کا اگر اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں بن سکا، مالک کے ساتھ ہی تعلق نہیں بن سکا تو آپ کیا کریں گے؟ منزل
تعلق باللہ ہے، مگر یہ ملے گا کیسے؟ کہا ربط رسالت سے۔ ہائے ہائے، کہاں؟ بولو سارے، تعلق باللہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ بات تو اتنی سی ہے نا، یا تو نظر آئے، وہ تو نظر نہیں آتا، گفتگو کرے، کرتا نہیں۔ اچھا چلو مالک تجھے سوچا جا سکتا ہے، اس نے کہا تیرا ذہن اتنا ہے، میں اکبر ہوں۔ لا محدود محدود کے ذہنوں میں کیسے آئے؟ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مالک کا اس نے کہا بس ایک کام کر، تو ربط رسالت رکھ، تعلق میں خود تیرے ساتھ رکھ لوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، ربط رسالت رکھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ربط رسالت کیسے ہو؟ ربط رسالت کیسے رکھیں؟ ربط رسالت کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ فلسفی ہوتے ہیں، وہ فلسفے سمجھاتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا جسے اللہ منتخب کر لے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام سے پوچھا گیا ربط رسالت کیسے کریں؟ کہا جیسے اپنا رابطہ کرتے ہو۔ میں نے آپ سے تعلق بنانا ہو تو آغاز کیسے ہوگا؟ السلام علیکم۔ اچھا یار آپ نے سلام ادھر کر لی، یہ مصافحہ ہے۔ السلام علیکم، منہ سے کہا السلام علیکم، کیا معنی ہے؟ آپ پہ سلام ہو جی۔ سلام کا معنی سلامتی ہے، خالی ترجمہ بھی کر لو نا تو آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو جی۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، کوئی تعلق تو بن گیا کہ نہیں؟ کہا محبوب سے بھی تعلق بنانا ہو تو سلام سے ہی بناؤ۔ اب وہ شعور دینے والے نے بتایا ہے کہ سلام میں اور درود میں ایک فرق ہے۔ مالک مہربانی کر میں اپنے بھائیوں کو سمجھا سکوں، درود میں اور سلام میں ایک فرق ہے، اور ایک جملے میں بتانے والی ایک ہی شخصیت ہے روئے زمین پر، نہ اس سے پہلے کسی نے لکھا نہ بتایا۔ کہا درود میں اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے مصطفیٰ کے در سے جواب ملتا ہے۔ کیونکہ سر سلام کہنا سنت ہے، مٹھو بولیو، سلام کہنا بولیے جی سنت ہے، اللہ کی عزت کی قسم جواب دینا فرض ہے۔ کوئی گزرا آپ سے، آپ کے قریب سے، اس نے سلام نہیں کیا تو وہ سنت کا تارک ہے، اور آپ نے سلام سن کر جواب نہیں دیا تو فرض کے تارک ہو۔ اب مجھے ایک بات بتا ٹھنڈے دماغ سے، آپ کہیں تو میں بھی ذرا اتار کر آپ کی طرح ٹھنڈا ہو لوں جی، بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچ، جو مصطفیٰ امت کو کہہ رہا ہے کہ جواب دینا فرض ہے، اس مصطفیٰ کا اپنا عمل اور آپ کی عادت مبارکہ اور آپ کا کیا ہوگا؟ وہاں سے جواب ملتا ہے۔ درود میں اور سلام میں فرق یہ ہے، منافق کا کام یہ ہے کہ جس پر درود پڑھتا ہے اسی سے الجھتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں پھر کہتا ہوں، یزید کا کوئی قصور نہیں تھا جی، اور آپ کو اگر نمازیں ڈھونڈنی ہو تو یزید کی قسمت میں بڑی نمازیں تھیں، وہ کبھی کبھی چھوڑتا تھا، ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ ہوں ہنسی جاندے نے، اور یزید کبھی کبھی چھوڑتا تھا۔ یزید جی وہ شراب پیتا تھا، میں نے کہا آپ تو کبھی کبھی پی کر آپ تو پکے مسلمان رہتے ہیں، حضور کی امت تو نہیں نہ پیتی؟ یہ جرم ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں نہ ہے، ہر جگہ پہ پایا جا رہا ہے، مگر ہم پھر مسلمان ہیں۔ رات کو سوتے ہیں پی کر، خلق پاڑا ساری رات شادیوں پہ بکواسات لغویات چلتی رہی، صبح اٹھ کے جب بندہ اٹھتا ہے تو پکا مسلمان ہوتا ہے، وہ تو اسے تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ رات میں نے کیا کیا تھا، سارا کام کرتا تھا۔ اصل جرم یہ تھا جس پہ مولوی تجھے پردہ بیٹھا ہے نا، پردہ ڈال کر تجھے بتانا نہیں چاہتا، یزید کا جرم یہ تھا نماز میں جس پر درود پڑھتا تھا اسی سے الجھ رہا تھا۔ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا تب تک حضور قبول نہیں کرتے جب تک حضور کی آل پہ نہ پڑھو۔ یہ کون سی منافقانہ نماز ہے کہ نماز کا وقفہ کر کے نماز پڑھ لو اور وہاں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی
پتہ نہیں چپ کیوں کر گئے ہو, نہیں پڑھتے ہو بچ وَعَلَىٰ آلِ محمد, اور نماز اٹھا کے تلوار اٹھا کے حسین پہ بندہ تلوار اٹھا لے, حسین کے بچوں پہ تلوار اٹھا لے. یہی تو منافقت ہے. اسلام کی لڑائی کفر کے ساتھ نہیں ہے, منافقت کے ساتھ ہے. منافقت چھوڑنا پڑے گی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ من النبیین, پھر والصدیقین, صدیق ہوتے ہیں صاحبان نعمت. صاحبان نعمت صدیق ہوتے ہیں. سچے کو بھی صدیق کہا جاتا ہے, مگر صدیق میں اور سچے میں ایک بال کے برابر ایک فرق بھی ہوتا ہے. ایک فرق ہوتا ہے. اگر کوئی کہے جی صدیق کا معنی سچا نہیں ہے جی, کیا سچے کو صدیق نہیں کہا جاتا؟ عرب کے لوگ کہتے ہیں ایھا الصدیق, یہ سچا ہے. دونوں کی بات سن کر کہتے ھذا کاذب ھذا صادق. منہ تھوڑا جا اینو کر لیا, صادق ہی نہیں سمجھ سکے. یہ کاذب ہے, یہ صادق ہے. اگلا جمعہ میں وہ پڑھانے لگا ہوں, اس ذات پہ بات کروں گا جس کو مصطفیٰ نے کہا تھا یہ صادق ہے. اللہ کے نیک بندو, ایک طرف کاذب ہوتا ہے, ایک طرف صادق ہوتا ہے, مگر صدیق میں اور سچے میں ایک فرق ہوتا ہے. کیا کہ سچا واقعے کے ہونے کا پابند ہوتا ہے. کہیں کوئی واقعہ ہو جائے اور آ کے وہ بندہ بیان کر دے تو بندہ سچا ہے, صدیق نہیں. صدیق نہیں. صدیق میں اور سچے میں فرق ہے کہ سچا واقعے کے ہونے کا پابند ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے, اور صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہہ دے اور جو کہہ دے وہ ہو جائے, اسے صدیق کہتے ہیں. چلا اپنی تاریخ کی طرف چل, تجھے دکھاؤں. عید کا دن تھا, ساری دنیا کے کپڑے بن گئے تھے. بچوں کو بھی پہلے, ابھی شعبان نہیں آیا, ابھی رجب چل رہا ہے, فاروقی صاحب کے بچے کہتے ہیں عید کے کپڑے ابھی بنائیں. مصطفیٰ کے بچوں نے پہلے کیوں نہیں کہا عید سے پہلے؟ عید والے دن کیوں کہا کہ ماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ساری دنیا عید سے پہلے بناتی ہے, شہنشاہوں کے بچے عید والے دن کہیں. تجھے ابھی تک بات کی سمجھ نہیں آئی؟ جو بول سکتے ہو ضرور بولنا جی. جب پہلے نہیں کہا عید والے دن کیوں کہا؟ کہا پہلے ہی کہہ دیا تو دنیا میں بنیں گے, پھر کیسے پتا چلے گا کہ ہم صدیقہ ماں کے بیٹے ہیں؟ عید والے دن کہا ماں ہمارے کپڑے, تو زبان سے لفظ نکلا بیٹا درزی کپڑے لا رہا ہے. بس جو زبان سے نکل جائے. تھوڑی دیر گزری, دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے دروازے پہ؟ من دق الباب, فرشتوں کا سردار کہتا ہے انا خیاط الحسنین. ہائے, ایک بات ہے جی آپ سے کہنی ہے, آپ سارے توجہ کرنا. درزی نے کپڑے سیے ہونا آپ کے ہارون آباد میں, اور وہ کہے چشتی صاحب آپ نے کدھر جا رہے ہیں؟ اسلم صاحب کے پاس جانا ہے, آپ نے وہیں سے گزرنا ہے. اے انہوں نے کپڑے بڑے پیسن ذرا دے جائے. انہوں نے چشتی صاحب سوٹ اٹھائیں اسلم صاحب کا اور آ کے دروازے پہ دستک دیں, یہ پوچھیں کون ہے؟ چشتی صاحب کیا کہیں گے؟ میں درزی ہوں. یہ کہیں گے درزی نے کپڑے دیے ہیں, میں تو لانے والا ہوں. جس بندے کی عقل نہیں ابھی یہاں موجود, وہ عقل سے کام لے, مجھ سے زبان سے بات کرے. اب اگر جبریل نے کپڑے بنے بنائے کہیں سے لے کے آیا ہوتا تو وہ کہتا جی اللہ نے کپڑے بھجوائے ہیں. اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں خود درزی بنا ہوں, میں نے ہی سیے ہیں اور میری ہی ڈیوٹی لگی ہے. جا مالکوں کے در پہ دے کے آ, ہم تو کمی بن کے آئے. ہائے ہائے ہائے. اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. صدیقہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی کسی سے کپڑے لے کے آ رہا ہے, صدیقہ نے کہا تھا درزی کپڑے لا رہا ہے.
بولو جی تھوڑا جہا محبت نال جی. جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. تعلق باللہ، ربط رسالت، اور آخری بات قبلہ حضور نے کہی تھی رجوع الی القرآن. یہاں سے ڈھونڈو. منہاج القرآن اس طرف تمہیں لانا چاہتی ہے. 3 چیزیں ہیں منہاج القرآن کے مشن میں، اور ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ صدیق میں اور سچے میں یہ فرق ہے. جو زبان سے نکل جائے ویسا ہو جائے اسے صدیق کہتے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ چل تجھے بغداد لے چلتا ہوں. کوئی آئے کہے جی ہمارے علاقے کا قطب کوئی نہیں، اور اس کی زبان سے نکل جائے وہ صفوں میں چور نہیں قطب ہے. آپ سب لوگوں کا بولنا بنتا تھا یار. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ سمجھ آ جائے. یہاں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، یہ سارے خدا اور رسول کے ماننے والے لوگ بیٹھے. کہا وہ جو صفوں میں ہے نا وہ چور نہیں قطب ہے. جو زبان سے نکلے اور چور قطب بن جائے. اللہ کا ایک ولی ہے. میں علی ولی اللہ کی بات نہیں کر رہا. ایک ولی ہے جو علی کے در کا ساگ بن کے ولی بنا. بچہ ایک تھا بیمار ہو گیا. بیوی نے کہا اس کے لیے دعا کر. خود مستغرق باللہ تھے، اللہ کے ساتھ مستغرق تھے، خیال ہی نہیں رہا. اب سمجھ آئیے جو وہاں لگے ہونا انہیں یہاں کی فکر نہیں ہوتی. بچہ زیادہ بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اسرائیل آ گیا اس کی روح قبض کرنے. اس نے بچہ اٹھایا، 7 سال کا بچہ تھا جی، پاس جا کے رکھ دیا. اب وہاں موجود تھے، مستغرق تھے. اچانک نگاہ پڑی تو اسرائیل نے روح قبض کر لی تھی. علی کے در کا سگ کہتا ہے اسرائیل رک جا، اللہ نے اس بچے کی موت کو مؤخر کر دیا ہے. جسے قبض کی ہوئی روح لوٹانی پڑے اور جس کے کہنے پہ لوٹ آئے اسے صدیق کہتے ہیں. اور چل اور تجھے بتاؤں، گولڑا کی سرزمین سے کوئی صدیق چلا تھا. راستے میں جگہ آ گئی ہمرا وادی، پورا قافلہ سویا ہے. ایک صدیق کے خواب میں مصطفیٰ آئے. پتہ نہیں کون لفظوں کو سن رہا ہے. کہا مہر علی. کہاں بیٹھے ہو یار؟ مہر علی تو آ رہا ہے مدینہ. پیچھے امت پہ زوال کا وقت ہے. غلام احمد قادیانی دین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. اللہ کا واسطہ ہے اب تو مان جاؤ، جب دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں تب مدینے کا سفر ضروری نہیں ہوتا، اس بدبخت کا مقابلہ ضروری ہوتا. اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ بولا کرے. اگر تو مصطفیٰ نے مولانا جامی کو واپس نہیں بھجوایا، پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں. مولانا جامی نعت لکھ کے جا رہے تھے، کہا جامی پلٹ جا میرے دین کا کام کر. جا کے رہ جائے گا، یہاں آ کے مدینہ دیکھے گا. ہر جمعرات کو مدینے والا خود تجھے اپنا دیدار کرائے. مولانا جامی کو واپس بھجوایا. مولانا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو واپس بھجوایا. کہا واپس چل. حضور میں تو دیدار کے لیے آ رہا ہوں. کہتے حضور نے چٹے رنگ کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی. ہائے ہائے ہائے. حضور نے یوں ہٹا کے چہرہ دیدار کرایا، پر میں جا مہر علی واپس جا کے مقابلہ کر. اب مہر علی اس نشے کی حالت میں واپس آئے، اس مدہوشی میں واپس آئے ہیں. اب یہ رکھنا چاہتا تھا مناظرہ. اسے نہیں پتا جو مصطفیٰ کو تک لے وہ مناظرے نہیں کرتے، مباہلے کرتے ہیں. جیندہ رہے یار، ہارون آباد کا ہر باسی بستا رہے ساری زندگی. اب مہر علی شاہ نے آ کے نا کتابیں نہیں رکھی. علامہ مدثر یار چودھری ظفر صاحب سلامت رہے یار، یوں رکھ کے نا کاغذ اور قلم. کہا اے تو کیا آخنا ہے؟ اب پنڈی وال کی زبان کسے آتی ہو؟ اے کیا آخنا ہے تو؟ کیا آخنا ہے تو نبی ہے؟ اس کہا جی ہاں. کہا چلو انج کر، اساں دے نبی تے کہن تے سورج بھی پلٹ آیا، چن بھی ٹکڑے ہویا،
پتھر ٹر کے آ گئے، درخت ٹر کے آ گئے، پتھر چل کے آ گئے۔ اگر تو اے آخنے کہ تو نبی ہے تو چل کم کر، اس قلم نو آکھ خود اٹھ خود لکھ۔ کہتا جی نہیں ہوتا، کہا ماننا، اب میں کہوں؟ قلم سے کہا لکھ، قلم اٹھا اور لکھ کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاضمہ درست رہے آپ کا، جس کے کہنے پہ جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ ہاضمہ درست رکھے ہو جی۔ اب میں اپنی پھکی بیچنے لگا ہوں۔ اتنا صرف بات کافی نہیں کہ پیر مہر علی شاہ کو بھی آپ تب مانتے کہ اب وہ دنیا میں سامنے رہے نہیں۔ کیا غلام احمد قادیانی کے بعد فتنہ قادیانیت نے سر نہیں اٹھایا؟ وہ 4 مولوی اپنے لے کے بیٹھ گیا، وہ 4 مولوی اپنے، ہم ختم نبوت پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا اوقات جانتے ہیں ہم آپ کی، میرے پاس چشتیاں آؤ، میں تجھے اور کچھ نہیں تو چشتیاں کے بڑے کیا، میں تجھے اوقات دکھاتا ہوں۔ پکڑ کے لے گئے تھے جیل میں، جا کے لکھا ساڈا کوئی تعلق نہیں اس تحریک نال، تحریک ختم نبوت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پوچھا کیا؟ کہا جی پیچھے مدرسہ کلّا ہے، لعنت ہے تیرے ایسے مدرسے پر۔ جب مٹھو کھانے کی چوری کھانے کی آئے تو میاں مٹھو، ڈنڈکے کھان واسطے ماسی ڈڈی، جنہوں نے جیلیں گزاری ہیں وہ آج ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا؟ اس کا اولاد میں سے تھا ایک مرزا طاہر۔ مرزا طاہر نے مباہلے کا چیلنج کیا۔ مرزا طاہر، کسی کو حالات کا پتہ ہو تو تب ہی ہے نا، لوگوں کو صرف اتنی بات کا پتہ ہے اسی نون لیگ دیاں، انہاں نون لیگ دے خلاف دھرنا دیتا آیا اور نہیں جی یہ کوئی اچھے لوگ نہیں نے۔ ہمارے اچھے برے ہونے کی معیار دیکھ لو آپ کو ان حقائق کا نہیں پتا۔ غلام احمد قادیانی کا جانشین تھا مرزا طاہر، اس نے مباہلے کا پھر چیلنج کیا۔ اب تو پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں تھے سامنے، تیرے بڑے بڑے تقوی طہارت والے ترے والے اور بڑے بڑے تروں والے مولوی تھے، کہاں مر گئے تھے سارے؟ کون نہیں سامنے، کیوں نہیں کوئی آیا؟ پھر کیا ہوا؟ اس مباہلے کے چیلنج ایک قبول کیا، ادھر بھی طاہر تھا ادھر بھی طاہر تھا۔ زبان بول کے دکھا یار، گنگا نہ بن، میرے پیچھے پڑھی جانے والی تیری نماز ضائع نہ ہو۔ میرے متعلق کی بات آ جائے گی، فرض تو میں نے پڑھانے ہیں دو۔ ایدہ مطلب ہے امام نال بندہ اندروں نہ ہوئے نماز نہیں جے ہوندی۔ یہ جھوٹی تسلیاں کسی اور کو جا کے دیں۔ آپ نے کہا آ جاؤ مینار پاکستان پر، مباہلے کا چیلنج آج تک ویڈیو میں موجود ہے، مگر ہم اچھے اس لیے نہیں لگتے۔ ہم نے تب ویڈیو بنوائی تھی جب کراچی میں ویڈیو بنانا حرام ہوتی تھی۔ وہ میٹھے میٹھے تب حرام سمجھتے تھے، وہ تو حلال جا کے اب ہوئی ہے 2006-07 میں، وہ ویڈیو میں موجود ہے۔ ہم نے کہا آ جاؤ۔ ایک صدیق نے کہا تھا اگر آ گیا تو محمد کا امتی بن کے جائے گا، اگر نہ آیا قیامت تک پاکستان نہیں آئے گا۔ مرزا طاہر اسی رات کا نکلا ہوا آج تک پاکستان کی دھرتی پہ قدم نہیں رکھتا۔ جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور صدیق کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ لوگ حسد بڑا کرتے ہیں، حسد بڑا کرتے ہیں۔ میرا اپنا وہ آج آیا نہیں، وہ کہتا ہے یار قبلہ حضور کی تصویریں دیکھ کر کسی اچھے سے ہیرو کی یاد آتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہجے نہیں پتہ لگ گیا اسی ہیرو ہاں، اسی ہاں ویلن دوئے نہیں۔ اپنے اپنے وقت پہ مرتے جائیں گے سارے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ آپ سے اتنی سی بات کہنی ہے، اللہ نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اچھے وہ ہیں جو ان کی رفاقت میں آ جائیں، ان کی رفاقت میں آ جائیں۔ میں جی باقیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، انہاں میں سارا ہمیشہ تواڈے پلڑے چ پایا ہے، انہاں کدے نہیں مینوں مسلمان منیا، انہاں کہا جی یہ سارا انہاں دے نال ہے۔
آپ جتنے بچے ہو آپ سب کے لیے یہ رفاقت لینا لازم ہے۔ منہاج القرآن شیعوں کی جماعت نہیں ہے، منہاج القرآن سنیوں کی جماعت نہیں ہے، منہاج القرآن ایسی پروڈکٹ ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، لینی پڑے گی، ہندوؤں کو بھی لینا پڑے گی، سکھوں کو بھی۔ کیوں؟ انسانی حقوق کی سب سے بڑی تنظیم منہاج القرآن۔ ہم یہاں انسان کی نفرت نہیں سکھاتے، انسان سے محبت سکھاتے، رفاقت لے تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے۔ آپ حضور غوث پاک کے دست شفقت میں آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ کی باقی بیعت ٹوٹ جائے، آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیں، سنی ہیں سنی رہیں، دیوبندی ہیں دیوبندی رہیں، وہابی ہیں وہابی رہیں، جو ہے رہنا چاہتے رہیں۔ آپ ہمارے ہاں آئیں، ہمارے نہ بھی بن کے آئیں تو ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، پھر تو آپ ہمارے اپنے ہو جائیں گے نا۔ ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ہاں کبھی کبھی سچ خود دل دکھا دیتا ہے، وہ دل نہیں ہوتا، وہ کوئی اور شے ہوتی ہے۔ یہ منہاج القرآن کی رفاقت ہر بندہ لے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات ہماری کہی ہوئی بات کی تصدیق قبر کی پہلی رات ہو جائے گی۔ آ جائیں، اس طرف آئیں، ورنہ ساری زندگی خطابات سن سن کر کانوں کا چسکا پورا کرتے رہیں گے، حق سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سارے بچے جتنے بیٹھے ہو، سارے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہو، منہاج القرآن کی رفاقت لیے بغیر نماز جمعہ کے بعد مت جانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔